سورہ یونس آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو کانٹیکس میں ٹاپک جا رہا تھا شفاعت کا، غیر اللہ کو پکارنے کا، اور اسی کے ہی ساتھ یہ عقیدے کو بہت مضبوط کیا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اور انسان کا نیک ہونا، انسان کا اپنا کیریکٹر وائز بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے قیامت کے دن اللہ سے دوستی رکھنے کے لیے. یا جو بتایا گیا کہ تمہارا مولا، تمہارا دوست، تمہارا کارساز وہ حقیقی اللہ ہی ہے، اور تم سے ہر چیز وہ گم ہو جائے گی جس کے پیچھے تم نے سمجھا تھا کہ قیامت کے دن کوئی تمہیں بخش دے گا. یہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی اسی سے ہی ریلیٹڈ آگے آیت نمبر 31 ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے. اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس آیت کو بھی کانٹیکٹ سے کسی طرح بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے سنسیئرٹی کے ساتھ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں سے پوچھئے جو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو کہ غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، جو کہ اللہ کے ان نیک بندوں کے نام سے دین میں کھیل کھیلتے ہیں، جن کے لیے باقاعدہ پچھلی آیت بتائی گئی کہ وہ سراسر انکار کر دیں گے اور کہیں گے نہ تم ہمیں پکارتے تھے اور نہ ہم تمہاری پکار سن سکتے تھے، ہم تو تمہاری پکار سے بھی غافل رہے. جب اس کانٹیکس میں ہی ہم آیت پڑھ رہے ہیں کہ آپ پوچھئے کہ کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، ام من یملک، یا کون ہے جو مالک ہے، جو اختیار رکھتا ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا، یعنی تمہارے سننے کی جو اللہ نے قوت دی ہوئی ہے، دیکھنے کی جو اللہ نے تمہیں قوت دی ہوئی ہے، اس پر کون اختیارات رکھتا ہے، تمہاری آنکھوں پر، تمہارے کانوں پر. وَمَن یُخْرِجْ، تیسرا سوال ہو رہا ہے، کون نکالتا ہے الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی. بڑا اچھا کویسچن ریز کیا گیا، اور انہی لوگوں سے ریز کیا گیا، انہی کے ہی سامنے پوچھا گیا جن کے عقیدے میں بڑا کرپشن تھا، جو بہت گندے عقیدے رکھتے ہیں، جو اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اور نام بھی اللہ کا لیتے ہیں، اور نام بھی نبیوں کا اور نیک لوگوں کا لیتے ہیں، اور دین کا امپیکٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ہی کے ذریعے سے یہ بات کہلوا دی جو کہ آج ہم نبی ہی کے نام پر ڈال دیتے ہیں. یعنی یہ بڑا ظلم کیا ہم نے کہ کسی اور کے نام سے یہ کھیل نہیں کھیلا، یا یہ مسکنسیپٹ ہمارے کسی اور کے نام سے نہیں ہوئے، ہم نے اپنے نبیوں کے ناموں کو مس یوز کیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کو حکم آیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، کون اختیار رکھتا ہے تمہارے سننے اور دیکھنے کی قوت پر، صلاحیت پر، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیریں کرتا ہے تمام کاموں کی. یہ اس کا آنسر بھی بڑا مزے کا آیا کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، لوگوں نے اس کے جواب میں وہی سر مٹکائے اور کہا پس جلد وہ کہیں گے اللہ. دیکھ لیجئے، یہ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کسی غیر اللہ کا نام لیا ہو. انہوں نے جب وہ مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب کے لوگ ہوں، کیونکہ مخاطب تو وہی ہیں زیادہ تر، تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم میں اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے.
ہم بھی اللہ اللہ اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، یہی ہمارے بھی منہ سے نکلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانسیپٹ اپنی نجی محفلوں میں، اپنی پرائیویٹ محفلوں میں، اپنے دروسوں میں، اپنے ممبر پر، اپنی مسجد میں، اور عام ہمارے گھروں میں جو ڈسکشن ہوتی ہے دین کے معاملے میں، اور خاص کر کے کون بخشش کرے گا اور کیسے بخشش ہوگی، ہم تمام نام غیر اللہ پر لگاتے ہیں، اور ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ غیر اللہ کے ہاتھوں میں اتھارٹی ہو جائے اور وہ ہمیں کسی بھی طرح بخشوا دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل کتاب اور مشرکین مکہ، جو صحف ابراہیم والے اور جو دونوں کتابوں والے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ ان کا بھی آنسر ہماری طرح ہی آیا کہ انہوں نے بھی کہا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے مفسرین عام پبلک کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ نہیں جی، وہ بتوں کے اور بتنیوں کے ہاتھوں میں سب سمجھتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بھی خدا کا ہماری طرح باقاعدہ بہت ہی کلیئر کانسیپٹ رکھتے ہوئے ہماری طرح ہی غیر اللہ کے پاس بھی بھاگتے تھے، اور ہماری ہی طرح وہ کتابیں پڑھتے تھے جن کو انہوں نے خود لکھا اور اپنے نبیوں کے نام سے منسوب کر دیا کہ لوگ جھٹلانے کی جسارت نہ کریں اور ڈر جائیں، اللہ سے زیادہ نبیوں کے قول سے ڈر جائیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہیں یہ ضرور پتا ہو کہ ان کی ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں۔ آپ دیکھیے نا کتنا واضح تضاد ہے کہ اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے ختم القرآن پہ ختم القرآن کیا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں ختم القرآن پہ، اور وہ پورا ختم بغیر ترجمے کے پڑھا جاتا ہے، اور غیر اللہ کی کتابوں کو ہر زبان میں پڑھا جاتا ہے، ایون گجراتی میں، سندھی میں، چائنیز میں، ہر طرح کی زبان میں اس کو کنورٹ کر اور اس کو ٹرانسلیٹ کر اور انسان پڑھتا ہے۔ سوچئے کہ غیر اللہ کے نام پر جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں اسے سمجھ کر پڑھنا ثواب کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی کتاب ہے اسے بغیر سمجھے پڑھنا ثواب کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہم پر اتنے عذاب کیوں آتے ہیں، اور آج کا مسلمان اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے، اور مسلمان سے لڑتا کیوں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ مشرکین مکہ بھی کلیئر اللہ کو مانتی تھی، لیکن اتھارٹی دوسروں کے بھی ہاتھوں میں دیتی تھی، اور میرے نزدیک اس آیت کی سمجھ مجھے یوں مل رہی ہے کہ جو رزق دیتا ہے، جو سماعت بصارت کا اختیار رکھتا ہے، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جو تدبیریں کرتا ہے تمام کام کی، اتھارٹی اور شفاعت سب اسی کے پاس ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر شفاعت کا عقیدہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے، پھر پکارنا بھی اللہ ہی کو ہے، پھر کوئی کسی قبر میں نہ سن سکتا ہے اور نہ وہاں سے کوئی فیض نکل سکتا ہے۔ یہ کلیئر ایمانداری سے وہ بات بتا رہی ہوں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اسی کے ہی ساتھ یہ بات یہاں پر صرف ختم نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کھڑا کیا اور کہا ان سے پوچھئے، تو جواب بھی آیا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر پھر ان کو جواب دیا گیا، فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر جب یہ اللہ ہی کو مانتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے نہیں ہو، پھر تم اس دن سے ڈرتے نہیں ہو جو تم دنیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کرتے ہو اور اتھارٹی اور پاورز دوسروں کو بھی دیتے ہو، لوگوں کی نظروں تک سے تو تم ڈر جاتے ہو، نگینے پہننے سے تو تم ڈر جاتے ہو، منگل اور الا بلا دن میں خوشیاں منانے سے تم ڈر جاتے ہو،
رنگوں پر تم ڈر جاتے ہو کہ یہ رنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا، وہ رنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتا. کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان ایسا ڈرتا ہے کہ جو حق ہے خدا سے ڈرنے کا. اور پھر نبیوں پر جھوٹ بولتے ہو، پھر اتھارٹی اور پاورز دوسروں کے ہاتھوں میں بھی دے دیتے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ افلا تتقون، تم بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تم اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھانے کی کوشش کرتے؟ تم اپنے عقیدوں کو درست کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نبیوں تک کو ڈر لگتا تھا کہ وہ کہتے تھے اپنی امت کو کہ میں تمہارے بارے میں بھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور میں اپنے لیے بھی اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں نے میرے رب کی نافرمانی کی تب. اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کتنا انٹلیکچل پوائنٹ بتایا گیا. اس طرح سے کہا گیا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، بس یہ اللہ رب ہے تمہارا بالکل حقیقت میں. یہ ہے تمہارا رب جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جو رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، جسے تم بھی اللہ مانتے ہو. یہ ہے تمہارا حقیقی رب. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پس اب کیا رہ گیا حق کے بعد؟ إِلَّا الضَّلَالِ، صرف گمراہی رہ جاتی ہے. اب تم نے اگر اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کی یا نبیوں کے نام سے جھوٹی باتیں کی اور نبیوں کو ذمہ دار بنا دیا اور نبیوں ہی کا نام یوز کیا، تو یاد رکھنا کہ اس حق کے بعد، اس کتاب کے بعد اب جو بات تم دین پر کرو گے وہ پھر گمراہی کنسیڈر کی جائے گی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں بھٹک گئے ہو، کہاں پھر گئے ہو؟ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی کہاں دوڑ رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ثابت ہو گئی بات آپ کے رب کی، علی الذین فسقوا، جو یہ نافرمانی کریں گے ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے اب یہ بات بالکل لازم ہو جائے گی کہ انہم لا یؤمنون، کہ شک بھی نہ کرنا کہ اللہ ایسوں کو ایمان نہیں دے گا جو قرآن کی عزت کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو نمازوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کو آل اتھارٹی مانتے ہوئے بھی غیر اللہ سے کچھ طلب کا خواہش رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سفارش کرنے پر میں بخشا جاؤں گا، جبکہ میرے اعمال اگر برے بھی ہوئے. تو اعمال کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اعمال کے بغیر آپ اور میں اللہ کے فضل کے مستحق نہیں ہو سکتے. بے شک ہم یہ بات مانتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ انبیاء تک اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، لیکن فضل عمل کرنے والوں پر اترے گا. یہ بھی بات بالکل اسی طرح ہے جیسے 2+2 4 ہوتا ہے. آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے، نہ 3.5 ہوتا ہے، نہ 3.25 ہوتا ہے، نہ 4.25 ہوتا ہے. 2 اور 2 4 ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ تمام کے تمام شفاعتیں اور تمام کے تمام فضل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نیک اعمال کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ڈرتے نہیں ہو، تم کہاں پھر گئے ہو؟ اور پھر پروردگار فرماتے ہیں کہ جو نافرمانی اب بھی کرتے رہیں گے اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی، تو شک بھی نہ کرنا کہ اللہ پھر ان کو ایمان سے نہیں نوازیں گے. قل، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، جو کہ ہم قرآن کی حدیث رسول کہہ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو قل والی تمام آیتیں حدیث رسول ہیں، اور قرآن بھی تمام کے تمام رسول ہی نے ہم تک پہنچایا. تو اطیع اللہ و اطیع الرسول ٹوٹل مرج ہو کر قرآن ہی کو کنکلیوڈ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ قل،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے، آپ کہہ دیجئے حل من شرکائکم، بڑی سمجھنے والی یہ بھی آیت ہے کہ شفاعت اور بخشش کس کے ہاتھ میں ہے؟ حل من شرکائکم، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے جو شریک ہیں، من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کوئی ایسا ہے ان میں سے جو ابتدا کرے اس تخلیق کی اور پھر وہ اس کو دوبارہ سب ختم ہونے کے بعد پھر اٹھائے؟ کیا تم میں سے جو تم جن کو اپنا شریک مانتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن سے شفاعت کا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا نبی، کوئی ایسا شخص وہ خلقت کی ابتدا کر سکتا ہے، یا وہ اس کو تمام چیزوں کو قیامت کے برپا ہونے کے بعد کیا وہ دوبارہ کوئی انسان اسے دوبارہ اٹھا سکتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا جواب بتا دیجئے کہ اللہ یبدأ الخلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی ابتدا کرتے ہیں کسی بھی تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اللہ ہی ہے جو لوٹائیں گے تمام چیزوں کے مٹنے کے بعد دوبارہ ہر چیز کو، پھر اللہ تعالیٰ ہی اٹھائیں گے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، بس کہاں تم، کس الٹی راہ پر تم چلے جا رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ ڈرتے نہیں ہو، بھٹک گئے ہو؟ دیکھو ایمان نہیں ملے گا اگر قرآن کو تم نے اسٹڈی نہیں کیا اور اسے بیٹھ کر نہیں سمجھا، اور اگر اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا، اور اگر وہ شرک کے ساتھ ملوث ہو گیا، تو دیکھو تمہاری بخشش کی بہت بہت چانسز ہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اے لوگوں، کس الٹی راہ پر تم دوڑے چلے جا رہے ہو؟ کتنا جھوٹ بولے چلے جا رہے ہو، کتنا افک، کتنا دین کے نام پر باتوں کو گھڑے چلے جا رہے ہو۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے من یہدی الی الحق، کوئی ایسا ہے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ آپ سوچئے کہ نبیوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے رہنمائی کی حق کی طرف، بے شک نبیوں کو سب سے پہلے چوز کیا گیا، اللہ نے ان کا سلیکشن کیا، اللہ نے ان کو وحی سے نوازا، وہ وحی وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، دیٹس کلیئر، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم خود سوچو کہ اختیار کا مالک کون ہوگا جسے وحی دی جائے، جسے خود ہدایت دی جائے، جو ہدایت کا محتاج ہو، جسے ہدایت کے بعد اللہ کا راستہ دکھائی دے، وہ بخشش کے وہ بخشوائے گا، اس کے ہاتھ میں تمام اتھارٹیز ہوں گی، یا وہ خدا جو نبیوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نبیوں کو ہدایت دیتے ہیں، وہ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم ان کو جانیں کہ تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، جنہوں نے نبیوں کو بھی ہدایت سے نوازا۔ نبی بھی اللہ کی ہدایت کے بغیر ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ تو بتاؤ کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے؟ یہ آیت کو آپ ذرا غور سے پڑھیے، بڑی خوبصورت بات بتائی گئی، بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے ان خود ساختہ جو تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، کیا کوئی ان میں سے ایسا ہے جو خود رہنمائی کر دے حق کی طرف؟ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف، کیا پس جو وہ ہدایت دیتا ہو حق کی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا وہ جو نہیں ہدایت دیتا سوائے یہ کہ وہ خود ہدایت لیتا ہے؟ یعنی ٹوٹل اشارہ فرسٹ نبیوں پر جاتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو کہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، یا جو ہدایت لے رہا ہے جس پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ حقدار ہے
کہ اس کی اتباع کی جائے. یعنی نبی کی اتباع ہم اللہ کی کتاب کی اتباع کرتے ہوئے اس کو نبی کی اتباع کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی میں ڈاکٹر زائق کے درس میں جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر اسرار احمد کے درس میں جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کو سنتا ہوں، میں فلاں علماء کو سنتا ہوں. تو سنتا ہوں کا مطلب وہ خدا کی جو بات بتاتے ہیں وہ سنتا ہوں، ان کو فالو نہیں کرتا، ان کی بات کو فالو کرتا ہوں جو وہ اللہ کی بات فقط بتائیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھڑا کر کر اور کہا کہ اپنی امت تک اور تمام لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ میں جو ہدایت پا رہا ہوں تو بتاؤ کہ مجھے جہاں سے ہدایت مل رہی ہے وہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی بات کی اتباع کی جائے، یا غیر اللہ کو پکار کر انہیں سفارشی سمجھ کر ہم ان کی اتباع کریں یا ان کو پکاریں. بتاؤ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ دیکھو ڈر جاؤ خدا کے غضب سے، دیکھو مت بھٹکو، دیکھو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، تم کہاں اب جھوٹ کے پلندے کھول کر بیٹھے ہو. بہت خوبصورت آیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کا اینڈ کس طرح ہوتا ہے. فما لکم، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو. فما لکم، پھر بھی تمہیں کیا ہو گیا ہے. کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرنے لگ جاتے ہو. اللہ کی کتاب سے ہٹ کر تم کیسے فیصلے کرنے لگ جاتے ہو. فیصلے تو اس کتاب سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حامی اور ناصر ہوں.